کمرے میں نیلگو بلب جل رہا تھا۔ بلب کی روشنی میں صاحب صاحب نے میرا بغور جائزہ لیا۔ وہ جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے ان کی آنکھوں میں ان کے ذہن کی نقل و حرکت نظر آ رہی تھی۔ ان کے برق رفتار ذہن نے بڑی تیزی سے ماہو سال کا فاصلہ طے کیا اور لاہور جیل میں پہنچ گئے۔ پھر ذرا ہی دیر میں وہ مجھے پہچان گئے۔ ان کی آنکھیں کچھ اور کشادہ ہو گئیں۔ شہادت کی انگلی میرے چہرے کی طرف اٹھی اور لرزاں ہونٹوں سے کانپتی آواز برآمد ہوئی۔ تم شاہجہان ہو؟ تم تو جیل میں تھے۔ بالکل صحیح پہچانا آپ نے، میں نے سرگوشی کی۔ کسی قریبی کمرے سے مسز ساہی کی نیند میں ڈوبی آواز آئی، کون ہے جی؟ میں نے ساہی صاحب کی پیشانی پر ریوالور کا دباؤ بڑھا دیا۔ میری آنکھوں کی خاموش ہدایت پر ساہی صاحب نے فوراً عمل کیا۔ کوئی نہیں، ویٹر تھا، تم سو جاؤ۔ میں نے ریوالور پیشانی سے ہٹا کر ساہی صاحب کی کمر سے لگا دیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے لیے مجھے خود پر بہت جبر کرنا پڑ رہا تھا۔ اس ساتھ والے کمرے میں کون ہے؟ میری بیٹی۔ اور پچھلے کمرے میں؟ بچے ہیں، ملازم کے ساتھ سو رہے ہیں۔ کس کمرے میں جانا پسند کریں گے آپ؟ تم چاہتے کیا ہو؟ صاحب صاحب پہلی مرتبہ غر رہا ہے۔ یہ آپ کو اطمینان سے بیٹھ کر بتاؤں گا۔ اس ریوالور کو جیب میں رکھ لو۔ جب تک تم اس چھت تلے ہو میں تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ مجھے آپ کے وعدے پر 100 جان سے اعتبار ہے، لیکن آپ کے اہل خانہ نے تو کوئی وعدہ نہیں کیا۔ ممکن ہے آپ کا ملازم یا آپ کے لڑکوں میں سے کوئی فون کے ڈائل میں انگلی گھما دے۔ نہیں ہوگا ایسا، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ میں نے ایک لفظ کہے بغیر ریوالور جیب میں رکھ لیا۔ مجھے صاحب صاحب کے قول پر پورا اعتبار تھا۔ صاحب صاحب نے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دوسری دستک پر اندر روشنی ہوئی اور پھر دروازہ کھلا۔ ایک قیامت چوکھٹ پر نظر آئی۔ وہ ایک حسین اور نوخیز لڑکی تھی، شب خوابی کے لبادے میں ملوث اور سرتاپا نیند کے خمار میں چور۔ کوئی کیمرہ اسے اپنی آنکھ میں محفوظ کر لیتا تو خواب دیدہ حسن کے عنوان سے ایک شاہکار فوٹوگراف وجود میں آ سکتا تھا۔ اس نے ایک نگاہ غلط مجھ پر ڈالی اور جھجک کر ایک بازو موڑا اور سینے پر رکھ لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی سوالیہ نظریں صاحب صاحب کی طرف اٹھ گئیں۔ بٹیا، مہمان آئے ہیں، آپ ذرا ماما کے کمرے میں چلی جائیے۔ دوشیزہ کے چہرے پر ناگواری کی شکن ابھر کر غائب ہو گئی۔ اوکے پاپا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ رخ پھیرتی اس کی نگاہیں پلٹی اور ایک بار پھر میرے چہرے پر جم گئیں۔ میں یہ جان کر حیران ہوا کہ وہ میری شفاہت میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مجھے بغور دیکھنے کے بعد اس نے ایک بار پھر صاحب صاحب کی طرف دیکھا۔ اس بار بھی اس کا انداز سوالیہ تھا۔ مجھے صاحب صاحب کی آنکھوں میں ہلکی سی پریشانی نظر آئی۔ کوئی بات تھی جو خاموشی کی زبان میں باپ بیٹی کے درمیان ہوئی تھی۔ پھر یہ بات بیٹی کے ہونٹوں پر بھی آ گئی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، پاپا یہ وہی تو نہیں؟ میرا مطلب ہے شاہجہان صاحب جو لاہور جیل میں؟ نہیں، یہ وہ نہیں ہے، ایک پرانے واقف کار ہیں، اپنے کسی کام سے آئے۔ اوہو، لڑکی کے منہ سے نکلا اور وہ الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتی واپس کمرے میں چلی گئی۔ غالباً بیڈ شیٹ درست کرنے گئی تھی۔ چند لمحے بعد وہ واپس آئی۔ اس کے ہاتھوں میں ٹینس شوز تھے۔ ایک ترچھی نگاہ وہ مجھ پر ڈالتی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ہم کمرے میں آ گئے۔ یہ کمرہ خوبصورت اور آراستہ تھا۔ ہم آمنے سامنے 2 صوفوں پر بیٹھ گئے۔ صاحب صاحب بھی سلیپنگ سوٹ میں تھے، مگر اب وہ اپنے اعصاب پہ مکمل قابو پا چکے تھے اور گہری نظروں سے میرا جائزہ لے رہے تھے۔ ایک سگریٹ سلگا کر وہ بولے، غالباً تم نے بال رنگے ہوئے ہیں اور آنکھوں کا رنگ بھی تبدیل کر رکھا ہے۔ آپ کا اندازہ درست ہے۔ 2.5 ماہ پہلے تمہارے فرار کی خبر میری نظروں سے گزری تھی، لیکن یہ وہم و گمان میں نہیں تھا کہ تم سے اس طرح ملاقات ہوگی۔ میرے وہم و گمان میں بھی بہت کچھ نہیں تھا صاحب صاحب، لیکن وہ سب کچھ ہوا ہے۔ میں جو بہت خاموشی سے اٹک جیل میں اپنی سزا کے دن گن رہا تھا، اچانک پھر طوفان کے دھارے پہ بہنے لگا ہوں۔ میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ اچانک مجھ پر کیا بیتی ہے۔ شاید تم مجھے کوئی کہانی سنانا چاہ رہے ہو، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ میرے پاس آپ سے بھی کم وقت ہے صاحب صاحب۔ معلوم نہیں کس گھڑی کیا آفت ٹوٹ پڑے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک ایسے شخص کو یہاں دیکھا ہے کہ آپ سنیں گے تو کئی راتوں تک آپ بھی چین کی نیند سے محروم ہو جائیں گے۔ پہیلیاں مت بھجواؤ جناب۔ اب سے 4 گھنٹے پہلے نتھیا گلی کے مین بازار میں نے شنکر شکرا کو میڈیکل اسٹور سے نکلتے دیکھا ہے۔ اپنا فقرہ ادا کر کے میں صاحب صاحب کی طرف دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ میری اطلاع نے انہیں بری طرح چونکنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ خاصے حیران ہوئے، لیکن یہ حیرانی میری توقعات سے کم تھی۔ مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ صاحب صاحب پہلے سے اس بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ کہیں تم نے دھوکہ تو نہیں کھایا؟ نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے اسے بہت قریب سے دیکھا ہے، اس کا پیچھا کیا ہے اور نتھیا گلی کی بھول بھلائیوں میں سے کھو دیا ہے۔ صاحب صاحب کی فراخ پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ میرے سینے پر گرے ہوئے کوہ گرا کا کچھ بوجھ جیسے اچانک صاحب صاحب کے سینے پر منتقل ہو گیا تھا۔ اگر واقعی ایسا ہے تو بہت تشویشناک بات ہے۔ چند ہی لمحوں میں وہ ریوالور جو ہم دونوں کے درمیان ہٹ گیا تھا، جس نے تھوڑی دیر پہلے صاحب صاحب کی پیشانی کو چھوا تھا، ایک غم مشترک نے ہم دونوں کو مفرور اور جیلر کی نشستوں سے اٹھا کر ایک ہی خاردار مسند پر برابر لا بٹھایا تھا۔
میرے خیال میں اعتبار کی وہ فضا جو بسد کوشش بھی میں قائم نہ کر سکتا تھا اس ایک نام نے پلک جھپکتے میں قائم کرتی۔ بہرحال ساحل صاحب کی آنکھیں کہہ رہی تھی کہ وہ میرے فرار کی روداد شروع سے سننا چاہتے ہیں۔ میں تو خود سب کچھ سنانے کو بےتاب تھا۔ میں نے ان کا مدعا زبان پر آتے ہی تمام حقیقت حال کی کتاب کھول کے ان کے سامنے رکھ دی۔ میں نے اٹک جیل میں خود پر ہونے والے حملوں کے تذکرے سے سٹارٹ کیا اور قادر زمان کی مہمان نوازی سے لے کر اپنی بہن کی بے بسی اور خود پہ تھوپے گئے مشن سے لے کر شنکر شکرا کے دیدار تک سب کچھ قادر ساحل صاحب کے گوش گزار کر دیا۔ ان سے کچھ چھپانے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ میری زندگی کا ایک ایک ورق ان کا پڑھا ہوا تھا۔ یہ نئے ورق بھی ان کی نظر میں آ ہی جانے تھے۔ میں نہ بھی پڑھتا تو انہیں کہیں سے پتہ چل جاتا اور وہ خود پڑھ لیتے۔ صرف میں نے ایک بات ان سے چھپائی، وہ یہ کہ جس شخص کو قتل کرنے میں جھنگ سے نکلا ہوں وہ خود ساحل صاحب ہیں۔ میری پوری کتھا سننے کے بعد انہوں نے ایک گہری آہ بھری اور ہاتھ پشت پر باندھ کر کمرے میں ٹہلنے لگے۔ ان کا چہرہ اب اضطراب کی آماجگاہ تھا۔ وہ بڑی تیزی سے حالات پر غور کرنے لگے۔ تمہاری باتوں سے شنکر شکرا اور قادر زمان کا تعلق ثابت ہوتا ہے۔ بالکل جناب، قادر زمان اس شخص کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہے جو شنکر شکرا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تمہاری اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں کہ اعلیٰ حکام شنکر کی آمد سے 2 ہفتے قبل آگاہ ہو چکے ہیں۔ میں بذات خود اس کی گرفتاری میں دلچسپی لے رہا ہوں۔ یہ پورا کیس میری نگاہ میں ہے۔ میری نظر میں تو کوئی ایسا شخص یا پارٹی نہیں جو پولیس کے علاوہ شنکر کی آمد سے آگاہ ہو اور اسے مار گرانے کی فکر میں ہو۔ جناب، میں نے کب کہا کہ میں جس شخص کو قتل کرنے نکلا ہوں وہ غیر سرکاری آدمی ہے یا پولیس سے اس کا تعلق نہیں؟ کیا مطلب؟ ساحل صاحب نے کہا۔ پھر اچانک ان کے چہرے پر زلزلے کے ابتدائی آثار نمودار ہوئے۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ وہی جو آپ سمجھ چکے ہیں۔ میں ایک پولیس افسر کی جان لینے کے مشن پر ہوں اور الفردوس میں میری موجودگی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ جو کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو۔ جناب، میں آپ ہی کے قتل پر مامور ہوں۔ پچھلے 3 روز سے ایک لڑکی کے ساتھ یہاں موجود ہوں اور آپ سے ملنے کا موقع تلاش کر رہا ہوں۔ میرے الفاظ کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ ساحل صاحب کے ہونٹ سکڑ گئے۔ اس کے ساتھ ہی میرا ہاتھ رینگ کر ریوالور سے قریب پر ہوتا گیا۔ میں ساحل صاحب کا پرستار تھا اور وہ میرے قدردان تھے، لیکن یہ موت اور زندگی کا معاملہ تھا اور اس سے بڑھ کر میری بہن کی جان اور آبرو بھی نتھی تھی۔ میں کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اگر ساحل صاحب مجھ پر قابو پا لیتے تو میں یہ بازی ہار جاتا اور نتیجے میں زمانے بھر کی سختیاں میری پھول جیسی بہن پر چڑھ دوڑتیں۔ میں یہاں خود کو ساحل صاحب کے حوالے کرنے نہیں آیا تھا، میں ان سے ایک ڈیل کرنے آیا تھا اور اس ڈیل کے دوران مجھے بہرحال واپسی کا راستہ کھلا رکھنا تھا۔ ہاں ساحل صاحب، میں آپ ہی کے قتل پر مامور ہوں اور یہ بھی آپ جان ہی چکے ہیں کہ یہ ذمہ داری اٹھانے پر میں کیوں مجبور ہوا ہوں۔ اب بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے اور میرا جو گناہ ہے وہ بھی مجھے بتا دیجیے۔ اگر اپنے جرائم کی سزا جیل میں کاٹنا میری ذمہ داری تھی تو کیا جیل سے باہر میری آبرو کی حفاظت قانون کی ذمہ داری نہیں تھی؟ اگر تھی تو پھر میری بہن کیوں اغوا ہوئی؟ کیوں اس حرامی قادر زمان کے عشرت قدے پر پہنچی اور کیوں اب تک وہاں موجود ہے؟ ساحل صاحب، آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کیسی آگ سینے میں چھپائے پھرتا ہوں۔ 3 برس پہلے لاہور جیل میں اسی آگ کو آپ نے اپنی باتوں سے مدھم کیا تھا۔ اب یہ آگ پھر الاؤ بن کر مجھے چاٹ رہی ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں ساحل صاحب، اس دفعہ بہت کچھ جل جائے گا۔ اچانک بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ انہوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ دوسری طرف الفردوس کا مینیجر تھا۔ میں نے کان لگا کر اس کی آواز سے پہچانا۔ وہ خاصا گھبرایا ہوا تھا۔ میرے کان دروازے کی دوسری جانب آنے والی آوازوں پر لگ گئے۔ مینیجر کسی حادثے کا ذکر کر رہا تھا۔ گفتگو میں 3-4 بار کار کا ذکر آیا تو میں پوری توجہ دینے پر مجبور ہو گیا۔ چند قدم چل کر میں کھڑکی کی طرف آیا۔ یہاں سے راہداری میں ہونے والی گفتگو مجھے واضح طور پر سنائی دینے لگی۔ مینیجر ساحل صاحب کو بتا رہا تھا کہ الفردوس میں ٹھہرا ہوا گلزار نامی شخص ایک کار کے حادثے میں جاں بحق ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ایک شخص اور بھی ہلاک ہوا ہے۔ دونوں کی لاشیں اور تباہ شدہ کار ابھی تھوڑی دیر پہلے نتھیا گلی جانے والی سڑک کے کنارے ملی ہیں۔ پولیس کی طرف سے مینیجر حسنین شاہ کو بلاوا آیا تھا اور وہ ساحل صاحب سے درخواست کرنے دھمکا تھا کہ وہ متعلقہ انسپکٹر کو ایک کال کر دیں تاکہ معاملہ الجھنے نہ پائے۔ اس کی گفتگو سے اندازہ ہوتا تھا کہ حادثے میں تباہ ہونے والی کار الفردوس کی ملکیت تھی۔ مینیجر حسنین شاہ نہ صرف ساحل صاحب کو جانتا تھا بلکہ ان سے قریبی مراسم بھی رکھتا تھا۔ ساحل صاحب نے اس سے متعلقہ تھانے کا فون نمبر لیا اور کال کا وعدہ کر کے رخصت کر دیا۔ ساحل صاحب کے لوٹنے سے پہلے میں واپس صوفے پر آ بیٹھا۔ وہ واپس آئے تو کہنے لگے، ایک حادثہ ہو گیا ہے مین روڈ پر، 2 آدمی مارے گئے ہیں، شاید ڈرائیور نشے میں تھا۔ پھر وہ ٹیلی فون سیٹ کی طرف بڑھے اور متعلقہ تھانے کے نمبر ڈائل کرنے لگے۔ 3-4 مرتبہ ڈائل کرنے کے باوجود ناکامی ہوئی۔ اس دوران مینیجر حسنین شاہ پھر دروازے پر دھمکا،
लगता था मुतल्लिका पुलिस अफसर से इसकी कोई पुरखाश है, जिसके सबब वो तन्हा पुलिस स्टेशन जाने से कतरा रहा है। मुख्तसर गुफ्तगू के बाद साहिल साहब कमरे में आकर मुझसे कहने लगे, मुझे थोड़ी देर के लिए मैनेजर के साथ जाना है, तुम अपने रूम में वापस चले जाओ, अभी 1 घंटे में मैं तुमसे फिर राब्ता करता हूँ। मैंने इकरार में सर हिलाया और इनके साथ ही बाहर राहदारी में आ गया। जो ही मैं राहदारी में पहुंचा, एक साया सा सुतून की ओट से निकला और अफरियत की तरह मुझसे लिपट गया। ये एक तनुमंद शख्स था। इसने अकब से मुझे यूं जकड़ा कि मेरे दोनों बाजू इसके झप्पे में आ गए। एक सफेद पोश शख्स सामने से बरामद हुआ। इसे देखते ही मैं जान गया कि वो सादा लिबास में पुलिस वाला है। हाथ घुमाकर एक तूफानी मुक्का इसने मेरे जबड़े पर रसीद किया। मैंने भिन्ना कर सर के पिछले हिस्से की जरब झप्पा मारने वाले की नाक पर रसीद की। गिरफ्त जरा ढीली हुई तो मैं तेजी से उल्टे पांव हटा और इसे एक दीवार से टकरा दिया। इसने कराह कर मुझे बाजुओं से आज़ाद किया। मुक्का मारने वाला सियापोश फिर मेरी तरफ झपट रहा था। मैंने टांग सीधी कर इसके सीने पर रसीद की और वो हवा में उछल के साहिल साहब के कदमों में जा गिरा। राहदारी में एकदम चीखम धाड़ मच गई। 2 सादा पोशों को पसपा करके मैं पूरी कुव्वत से सीढ़ियों की तरफ भागा। जहन में पहला ख्याल यही आया कि साहिल साहब ने मुझे धोखा दिया है। उन्होंने इस तरह अपना वादा निभा भी दिया और तोड़ भी दिया। अपनी छत तले उन्होंने मुझ पर हाथ नहीं डाला, लेकिन जो ही मैं राहदारी में निकला मुझ पर सादा पोश छोड़ दिए। सुर्ख कालीन से ढकी हुई सीढ़ियां मुझसे करीबन 50 फुट के फासले पर थीं। मुझे यकीन था कि इन सीढ़ियों तक पहुंच गया तो सादा पोश मेरी गर्द भी न पा सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी मैंने सीढ़ियों की तरफ निस फासला ही तय किया था कि अकब से किसी ने चिल्लाकर मुझे रुकने की वार्निंग दी और इसके साथ ही फायर भी हुआ। मालूम नहीं ये हवाई फायर था या सीधा, बहरहाल गोली मुझे नहीं लगी। फायर होते ही सीढ़ियों से 2 सिपाही और नमूदार हुए। एक के हाथ में छोटी नाल की क्लैशनकोफ थी। चंद लम्हों में मैं बदतरीन सूरत हाल का शिकार हो गया। भागते भागते मैंने कोट की जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया, लेकिन दोनों तरफ से घिर जाने के बाद ये रिवॉल्वर चलाना अपनी बदकिस्मती पर महर तस्दीक सबत करना था। राहदारी के ऐन वस्त में पहुंचकर मैंने रुख फेरा और चंद कदम भागकर पूरी कुव्वत से एक बगली दरवाजे को कांधे से टक्कर दी। इन दोनों दरवाजों की चटखनियां मेरी देखी भाली थी। मुझे यकीन कामिल था कि यह टक्कर कारगर साबित होगी। मुझे अपने तखमीने पर शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। चटखनी टूट गई। मैं बगुले की तरह अंदर घुसा। यहाँ नाइट बल्ब रोशन था। वसी बेड पर एक जोड़ा फटी फटी निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था। इन दोनों ने एक दूसरे को कंबल से यूं मजबूती से थाम रखा इन दोनों ने एक ही कंबल को यूं मजबूती से थाम रखा था जैसे अगर वो इनके हाथ से छूट गया तो मताए हयात इनसे छिन जाएगी। मैं रिवॉल्वर बदस्त इनकी तरफ बढ़ा तो लड़की एक सुरीली चीख के साथ कंबल को छोड़ के उठी और बाथरूम की तरफ भागी। बेड से बाथरूम तक के दरवाजे तक जैसे रोशन लकीर सी लपक गई। लड़की का साथी कंबल समेत एक कोने में दिपक गया और वेटर चिल्लाने लगा। मैं सड़क की तरफ खुलने वाली खिड़की पे झपटा, पट खोले और बिरा दरेख बाहर कूद गया। मेरा पांव चंद फुट नीचे हमवार छज्जे पे आया। छज्जा सड़क से करीबन 15 फुट बुलंद था। मैं लटक कर बासानी नीचे कूद सकता था, लेकिन जिस जगह मुझे कूदना था ऐन वहीं पुलिस की पेट्रोलिंग कार खड़ी थी और इस पर मौजूद मुसल्ला जवान मेरे इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयार थे। यकीनी बात थी कि इमारत के अंदर होने वाले फायर से पहले इन लोगों ने चारों तरफ अमला चौकस कर रखा था। खबरदार होए, एक हवलदार नुमा शख्स के हलक से आवाज निकली। अपनी जगह खड़े रहो, नहीं तो गोली टपका दूंगा। इसके साथ ही इसके हाथ में एक रिवॉल्वर नजर आया। अब मुझे पता चल गया था कि गोली चलाना बहुत महंगा सौदा है। खिड़की से सादा पोश कूद कर छज्जे पर पहुंचे और उन्होंने 3 अतराफ से मुझे दबोच